سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں شب خواتین جماعت اسلامی حلقہ تلنگانہ کی جانب سے آن لائن اسلامک پروگرام کے تحت قرب الہی سیریز بہن عائشہ سلطانہ صاحبہ کے زیر نگرانی چلایا جا رہا ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتی ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین کرام اور میری پیاری بہنوں، آج مجھے قرب الہی کا ایک اہم ذریعہ فہم قرآن کے عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے۔ آئے ہم یہ جاننے کہ قرب الہی کیا ہے۔ قرب الہی یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اللہ ہی کے ہو کر رہنا، اور یہ قرب الہی ہے۔ قرب الہی کے بہت سے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نوافل کا اہتمام کرنا، ذکر، دعا، قیام اللیل، تزکیہ نفس وغیرہ۔ ان سب کے علاوہ قرب الہی کے ذرائع میں ایک اہم ذریعہ فہم قرآن بھی ہے۔ آئے ہم جانے کہ فہم کسے کہتے ہیں۔ فہم کے معنی ہیں سمجھنا، تفقہ کرنا، تدبر کرنا، تذکر کرنا اور تفکر کرنا، کسی چیز سے نصیحت حاصل کرنا، یاد کرنا، سبق حاصل کرنا، متنبہ ہونا، دل پر اثر لینا، غور و فکر کرنا۔ اب قرآن کے معنی جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کسے کہتے ہیں۔ قرآن کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، ایسی کتاب جس کے مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ فہم قرآن یعنی قرآن مجید کو ترتیل و تجوید کے ساتھ یعنی مخارج کی ادائیگی کے ساتھ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنا، یہ فہم قرآن ہے اور اللہ سے قریب ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس طرح سے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں۔ جذب ہو کر پڑھیں اور ان آیات اور لمحات کو اپنا رفیق بنائیں گے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے قریب ہونے کی مثال خود قرآن اس طرح دیتا ہے، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو میں تمہارے پاس ہوں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اس طرح کی آیات جب ہم تلاوت کرتے ہیں بار بار اس کو محسوس کریں تو ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف احیاء العلوم میں ایک شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کی لیکن اس میں مٹھاس نہیں پائی، پھر میں نے اس طرح پڑھا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں، پھر میں ایک قدم آگے بڑھا اور قرآن کو اس طرح پڑھا جیسے کہ میں نے اسے جبرائیل علیہ السلام سے سن رہا ہوں جبکہ وہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہے تھے۔ پھر خدا نے مجھے ایک اور قدم آگے بڑھایا، میں نے اس طرح اس کی تلاوت شروع کر دی جیسے کہ میں اسے خود بولنے والے سے سن رہا ہوں۔ اس طرح کے احساسات ہمارے اندر ایسی مسرت اور ایسی مٹھاس بھر دے گا، ہماری اندرونی ذات پر قرآن مکمل طور پر چھا جائے گا اور ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ قرآن اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، رحمت ہے، برکت ہے، شفا ہے، فرقان ہے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی خزانہ ہمارے لیے قرآن سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر نہیں ہے۔ قرآن انسانوں کے نام
خالق کا پیغام ہے، قرآن ایک دعوت ہے، ایک انقلابی کتاب ہے۔ اس انقلابی کیفیت کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، خود کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم قرآن کی علمی سیر تو کر سکتے ہیں لیکن اس کی حقیقی روح اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے جن کے دل اس کے خوف سے معمور ہو، وہ اس احساس کے ساتھ اس کتاب کو کھولیں کہ وہ ان کے رب کا فرمان ہے، وہ اس کی ہر بات کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں۔ اللہ کی کتاب ان کے سامنے اپنے حقائق و معارف کھول دیتی ہے، اس کے ایک ایک سطر سے روشنی ملتی ہے۔ اس کیفیت کے بغیر اگر ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں تو وہ ہمارے لیے تقریر و تحریر اور ریسرچ کا موضوع تو بن سکتی ہے لیکن کتاب ہدایت نہیں بن سکتی۔ فہم قرآن پر توجہ اس بات پر کی گئی ہے، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ قرآن پر غور و فکر کے لیے تدبر و تفکر کی دعوت قرآن کے ہر صفحے پر موجود ہے۔ تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ جب تک قرآن کے معنی نہ سمجھے، جب تک یہ نہ جانے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ذاتی طور پر کوشش نہ کریں، ہم قرآن کے حقیقی خزانے اور عظیم برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ حاضرین کرام، قرآن کے پڑھنے سے مقصود یہ نہ ہو کہ قرآن کے الفاظ کو زبان سے دہرایا جائے، بلکہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے کہ اس کے مطالب دل میں اتر جائیں۔ یہی حقیقت ہے جسے قرآن میں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز دریافت کیا گیا تو آپ نے قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ اس کا ایک ایک حرف واضح طور پر ادا ہوتا تھا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ قرآن قیامت میں سفارش کرے گا۔ مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ وہ جو لوگ قرآن کے پڑھنے والے ہیں قیامت کے دن قرآن ان کی سفارش کرے گا۔ صاحب قرآن کے درجے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا، قرآن پڑھو، جلدی نہ کرو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جس طرح تم دنیا میں پورے اطمینان سے پڑھتے تھے، اور جنت کے منازل طے کرتے جاؤ، جہاں پہنچ کر تم اپنی قرات ختم کرو گے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ صاحب قرآن وہ شخص ہے جو دنیا میں قرآن سے زیادہ شغف رکھتا تھا، قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور غور کرنے میں زیادہ مشغول رہتا تھا۔ قیامت کے روز اس سے یہ کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور بلند درجات کی طرف ترقی کرتا چلا جا، تیری منزل وہ ہے جہاں تو جا کر آخر ٹھہرے گا۔ عزیز سامعین، قرآن اپنے پڑھنے کے عمل کے لیے لفظ تلاوت استعمال کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا کیا مفہوم ہے؟ تلاوت کا مفہوم یہ ہے کہ پیچھے آگے بڑھنا، ایک ترتیب میں بہنا، تلاش میں جانا، کسی نمونے کو اپنا رہنما، استاد اور قائد ماننا، کسی صاحب اختیار کو تسلیم کرنا، کسی مقصد کو اپنانا، کسی بات پر عمل کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، زندگی کے راستے کو اختیار کرنا۔ تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس میں ہماری شخصیت، روح، دل، دماغ، زبان اور جسم حصہ لے۔ مختصراً یہ ہے کہ ہمارا پورا وجود اس میں شریک ہو۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے قرآن سے ہمارا ایسا تعلق ہو کہ ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری نیت کا اخلاص اس طرح ہو کہ قرآن سے مجھے ہدایت حاصل کرنا ہے، اس کے قریب آنا ہے،
اور اللہ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کو پانا ہے. اور جب ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور قرب الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ہمیشہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں قرآن کیوں پڑھ رہی ہوں. ہمارا مقصد اور ہماری نیت کو خالص کر کے پڑھیں کہ مجھے اس کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا ہے، اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول اور رب کا دیدار کرنا ہے. یہ ہماری نیت ہو. دنیاوی خواہشات، مرغوبات نفس، چمٹی ہوئی دنیا سے بے غرض ہو کر تلاوت کرنی چاہیے. نیت خالص ہو تو اس کی برکت پھلے اور پھولے گی. تلاوت نہیں آتی ہے تو تلاوت سیکھنا چاہیے. تلاوت آتی ہے تو دلوں کو تلاوت سے منور کریں، خود بھی بار بار تلاوت کریں، تلاوت کو سنیں اور دوسروں کو سکھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اس کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کام کے لیے بار بار اللہ سے دعا مانگے. مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم اضافہ فرما. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن سیکھنے کا مطلب اس کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا ہوتا تھا. روایت ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنے میں مشغول تھے بتاتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ابن عفان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ جب ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات میں علم اور عمل کے حوالے سے جو کچھ ہوتا تھا اسے واقعی نہیں سیکھ لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن اور علم ایک ساتھ سیکھا ہے. اس طرح بعض وقت وہ صرف ایک ہی سورت سیکھنے میں کئی برس صرف کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم فرائض میں سے ایک قرآن کی تشریح تھا. یہ انہوں نے قول و عمل سے کیا. اس لیے حدیث و سیرت کا پورا سرمایہ بھی قرآن فہمی کا قیمتی ذریعہ ہے. اللہ سے قریب ہونے کے لیے روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ کام پسند ہے جو باقاعدگی سے کیا جائے، کہا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خبردار کیا کہ قرآن باقاعدگی سے پڑھنا چاہیے ورنہ جو کچھ حاصل کیا وہ آسانی سے ضائع ہو جائے گا. امام نودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت ہے کہ وہ شخص جو غور و خوض سے گہری معانی تک پہنچ سکتا ہے اسے کم پڑھنا چاہیے. قرآن کب پڑھا جائے تاکہ قرآن سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں. تلاوت کے لیے بہترین وقت رات کا ہے اور فجر کے بعد کا ہے، اور افضل قرات نماز میں قرات ہے. نماز میں لمبا قیام ہے. قرآن کا جتنا حصہ حفظ کر سکتے ہیں اسے یاد رکھا جائے اور حفظ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مختلف طرح سے زور دیا ہے کہ قرآن حفظ کرو. اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دے گا جس میں قرآن ہوگا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے. محترم ناظرین، فہم قرآن کے لیے مختلف صورتوں کا ہم چند اہداف مدت کے ساتھ طے کریں. ایک فہرست بنا لیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نمازوں میں یا دن اور رات کے خاص اوقات میں تلاوت کرتے تھے، جن کی تلاوت کی اور اپنے صحابہ کو ہدایت کرتے تھے کہ ہم آج سے یہ پختہ عہد کریں، یہ عزم کریں کہ ہم فہم قرآن کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اگر ہم روزانہ 3 آیات کی بھی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر غور و فکر اور تدبر اور تذکر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 6 سال میں ہماری قرآن مکمل ہو جائے گی. اگر ہم روزانہ 10 آیات پڑھنے کا عزم کریں یا ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ 2 سال میں پوری قرآن مکمل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن کے ذریعے سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو تجوید و ترتیل کے ساتھ، تدبر تذکر کے ساتھ اور اس پر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت، نور، برکت اور رحمت بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے سے قیامت کے دن ہماری شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔